ملک میں انتخابات ہوئے ہیں، دھاندلی کا شور مچا ہوا ہے، جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے، ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ میں جیت گیا، میری جماعت جیت گئی، میرا لیڈر جیت گیا، تو اس سے بہتر صاف و شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ آپ کی ایک اور چہیتی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اسے شور پیپل پارٹی، اس کو بھی شور مچانے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں آپ کی چہیتی جماعتوں کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ سنے الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوئے۔ دھاندلی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ سر۔ یا دھاندلی نے ثابت ہونا یا ثابت نہیں ہونا۔ ایک مخصوص جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، کم از کم کاغذ تو جمع کروانے دیں۔ اگر اس ریفرنس کے لوگ آج بھی موجود ہیں نا تو پھر آپ کو بات بنتی ہے۔ جتنی پرچیاں نون لیگ کے کیمپوں سے بنی ہیں اتنے ووٹ نہیں ان کو پڑے۔ وہ نون لیگ والوں کو بھی پتا تھا۔ آپ کی فیوریٹ جماعتیں تھی دو، ان کا کیا حال ہوا ہے؟ پرویز خٹک کو کہا تھا، میں کہا آپ انتخابات میں حصہ نہ لیں، لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی۔ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ ٹی وی پہ پی ٹی آئی کے لوگوں پی کے ٹی آئی جو کا میں سوال ہی نہیں کر رہا خان صاحب، تانوں پی ٹی آئی دے نال کوئی خدا واسطے دا بہر ہے؟ نہیں، عمران خان کے کمبے جیت گئے، اور کیا چاہیے؟ نہیں، اب دیکھو نا 25,000 کی گنتی آپ نے کہا نا، آپ کو 25,000 کی گنتی ثابت کرنی پڑے۔ میں تو نہیں کر رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ میڈیا کی ہر دل عزیز شخصیت جناب عبدالستار خان صاحب موجود ہیں۔ آج ان کے ساتھ گفتگو میں ہمارا موضوع ہے کہ ملک میں انتخابات ہوئے ہیں تو اس کے بعد ایک عجیب سا دھاندلی کا شور مچا ہوا ہے، جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے، ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تو ذرا بتائیے گا کیا اس سے عام آدمی کیا کرے، کس مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی ہے اور ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے؟ اس بارے میں یہ ہمارا کلچر بن چکا ہوا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے، ہماری سوچ بن چکی ہوئی ہے۔ میں جیت گیا، میری جماعت جیت گئی، میرا لیڈر جیت گیا، تو اس سے بہتر صاف و شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اگر میں ہار گیا، میری جماعت ہار گئی، میرا لیڈر ہار گیا، تو دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی کا شور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں صرف اس ملک میں اس وقت آتا ہے جو شور مچانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے عدالت میں یہ چیز ثابت کر دینی۔ ہمارے پاکستان میں اس طرح کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں صرف یہ ہے کہ آپ نے دھاندلی کا شور مچانا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو دھاندلی کا جوں ہی کہیں سے شور مچے، کوئی سیاستدان مچائے، کوئی سیاسی جماعت مچائے، میری طرح کا بندہ مچائے، تو اسی وقت کوئی ایسا رولز ہونے چاہیے کہ طلب کر لیا جائے، یا آپ نے اپنے دھاندلی کا کہا تھا، ثابت آپ نے کرنا ہے، چیزیں آپ نے کرنی۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اچھا جی دھاندلی ہوئی ہے، کس طرح؟ پوچھ لو تسی بھائی، بتا تو رہا دھاندلی کا، پوچھ لو کسی اور نو، حکومت نو پوچھ لو، فلانے الیکشن کمیشن نو پوچھ لو، بتا تو رہا ہے۔ میں کوئی ٹی وی پہ آ کے چیز بتاتا ہوں، ثابت میں نے کرنی۔ یہ نہیں ہو سکتا میں ٹی وی پہ آ کے بات بتاؤں تو میں کہا دنیا سے پوچھ لو جا کے۔ خان صاحب آپ ایک سینئر انویسٹیگیٹر ہیں، آپ چلے مجھے اس طرح بتا دیں کہ آپ کی نظر میں یہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں، اور اس کو کس طرح ریٹ کریں گے کہ کتنے پرسنٹ آپ ماضی کے انتخابات کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا ہے اس میں آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں اس الیکشن کو؟ یہ سوال آپ میری بجائے پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت، جو پرانی سیاسی جماعت، کوئی نئی سیاسی جماعت، اس کا لیڈر ہو، کسی بھی سطح کا لیڈر ہو، اس کو صرف ایک سوال پوچھیں کہ یہ جو انتخابی عمل ہوتا ہے اس کی سٹیجز وائز ایکسپلینیشن دو کہ کس وقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر بتا جائے نا تو میں جرنلزم چھوڑ دوں گا۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ الیکشن مٹیریل، چلو میں ادھر پیچھے چلا جاتا ہوں، الیکشن مٹیریل آپ کا جرنلزم نہیں چھڑوانا چاہتا، نہیں تو کئی باتیں میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسی بہتر ہے، ورنہ ان کو سیاست چھوڑنی پڑے گی۔ ساتھ یہ بھی دیکھو، میں جرنلزم میں نہیں چھڑاؤں گا، ان کو سیاست چھوڑنی پڑ جائے گی۔ وہ تو نہیں چھوڑیں گے، کئی دفعہ کرتے ہیں ایسی بات، سیاست میں رہتے ہیں، کل کو کوئی اور بات کرتے ہیں، شام کو کچھ اور بات کرتے رہتے سیاست میں۔ اب یہ ہے الیکشن مٹیریل سے شروع ہو جائیں، باقی چیزیں چھوڑے پڑے کہ 5 سال جب انتخابات نہیں ہوتے، ایک انتخابات ہو چکے ہوتے ہیں، دوسرے انتخابات 5 سال بعد ہونے ہوتے ہیں، اس دوران الیکشن کمیشن کسی بھی دنیا کا ہو وہ کام پہ رہتا ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ جب ایک انتخابات ہو جائیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا اپنے امپلائیز کو چھٹی دے دیتا ہے کہ 5 سال بعد دوبارہ ملاقات ہوگی؟ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ روٹین میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو آنے والے 5 سال بعد جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں اس کے لیے اس کی تیاری ضروری ہوتی ہے۔
الیکشن مٹیریل پہ چلا جاتا ہوں میں, باقی چیزوں پہ نہیں جاتا کہ الیکشن مٹیریل کون کون سا ہوتا ہے. آپ کے سامنے کوئی سیاستدان, کوئی سیاسی جماعت کا سربراہ, میں ٹاپ آف دی لائن کی بات کر رہا ہوں, میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کو بتائیں کہ پوچھیں ان سے الیکشن مٹیریل میں کون کون سی چیز آتی ہے جس کو الیکشن مٹیریل کہتے ہیں. اگر وہ بتا جائے نا, اس کا جواب دے جائے, ٹھیک ہے. آل آف اے سڈن پوچھنا آپ نے, یہ نہیں پوچھنا آپ نے گھر فون کر کے پوچھنا, وہ تیاری کر کے آ جائے کہ یار کیا کیا مٹیریل ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوگا. اب وہ الیکشن مٹیریل الیکشن جب ہوتا ہے اس سے پہلے کس جگہ سے نکلتا ہے اور کس جگہ پہنچتا ہے, اور الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشن میں پہنچتا ہے. کیسے پہنچتا ہے؟ گاڑیوں میں پہنچتا ہے, بسوں میں پہنچتا ہے, ٹریکٹر میں پہنچتا ہے, کس میں سائیکل پہ پہنچتا ہے, رکشے پہ پہنچتا ہے, اسکوٹر پہ پہنچتا ہے. جب وہ آ جاتا ہے وہ جو مٹیریل ہے, جب وہ پولنگ اسٹیشن میں پڑا ہوتا ہے, جو ہم جاتے ہیں, ہم جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں, خود میں بھی بیچ میں شامل ہوں, کہ مجھے پوچھنا پڑتا ہے اچھا یار میرے بعد میں ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے, مجھے وہاں کیا ملے گا, وہاں کیا ملے گا. یہ آپ روٹین میں دیکھ لیں, پولنگ اسٹیشن میں آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے. اس کے بعد ہم نے ٹھپا لگانا ہوتا ہے, ووٹر نے ٹھپا لگانا ہوتا ہے ایسے کر کے, وہ بیلٹ باکس میں ڈال دیے. اب اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے تو سارے کا سارا الیکشن مٹیریل جو ہے وہ ایک پولنگ اسٹیشن سے کس جگہ جب پہنچایا جاتا ہے ایز پر دی رولز, اس کے بعد وہ کس جگہ پہنچایا جاتا ہے. اور یہ گنتی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے, کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں, وہ کون سا فارم ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ چیلنج کر سکتے ہیں, جو عدالت میں آپ کی پذیرائی ہو سکتی ہے. کہ عدالت میں جب جج بیٹھا ہوگا وہ کہے گا صحیح ویلڈ پوائنٹ لے کے آیا. کتنا پروسیس ہے, بڑا ہی سنگین قسم کا پروسیس ہے جس کو ثابت کرنا, دھاندلی ثابت کرنے کے بارے میں پوری دنیا میں یہ مانا گیا ہے کہ اگر دھاندلی ہو جائے, اور خاص طور پہ منظم دھاندلی, اس کو پکڑنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, ناممکن ہے. دنیا کہتی ہے, دنیا کی وہ جمہوریت کہتی ہے جو 200 سال سے الیکشن کرا رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ نے صاف و شفاف انتخابات کرانے ہیں. کیونکہ اگر دھاندلی ہو گئی اور منظم سطح پہ دھاندلی ہوئی کہ جس میں آلٹر ہو گئے کہ میں نے جیتنا تھا آپ جیت گئے, منظم لیول پہ ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں 859 نشستیں تھیں پورے پاکستان کی, قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی کو ملا کے. اب اس لیول پہ کہ منظم دھاندلی ایسی ہوئی کہ 859 نشستوں کا جو رزلٹ آیا وہ آلٹر ہو چکا ہوا تھا. 1 2 3 4 5 سیٹوں کی نشستوں کی بات نہیں ہوتی, میں 859 نشستوں کی بات کر رہا ہوں جس سے اوور آل جو رزلٹ آیا وہ آلٹر ہو چکا ہو, وہ متاثر ہو چکا ہو. یہ ہم لوگ پتہ نہیں دنیا کو سوچے بغیر, دنیا کو سمجھے بغیر, دنیا کو پڑھے بغیر, کہ ہم جیسے انڈیا میں فیزز میں الیکشن ہوتے ہیں, مہینہ لگ جاتا ہے الیکشن ہونے میں. فیز 1 کا الیکشن ہوا تو اتنی اسٹیٹ اس میں آ گئی, فیز 2 کا الیکشن 6 دن بعد ہے, اس میں اتنی اسٹیٹس, باقی اسٹیٹ سے مراد ہے باقی پروونس. ادھر دیکھیں نا, ادھر اسٹیٹس بہت زیادہ ہیں, آپ کے 4 صوبائی اسمبلی ہیں, ہمارا تو یہ اس کے ایکویلنٹ ہی ہے. کیا ہوا الیکشن والے دن, کیا ہوا. اب یہ میڈیا بھی اس کی زد میں آ گیا, لیڈنگ چینلز کی میں بات کرتا ہوں, اس کی زد میں کیسے آیا. ایک ہوتا ہے کہ ہمارا جو لوگ ہیں نا وہ بڑے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں, وہ دسو جی رزلٹ, دسو جی رزلٹ آ جائے گا یار, لیکن ان کو پڑی ہوتی ہے. میڈیا کو پتا ہوتا ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کو پڑی ہوئی ہے, تو کچھ نہ کچھ 3% آ گیا, 5% آ گیا, 50 پولنگ اسٹیشن کا آ گیا, 60 پولنگ اسٹیشن کا آ گیا, یہ ہمارے یہاں ریس لگ جاتی ہے. اب مثال کے طور پر 50 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ رہا ہے, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو, ایک کینڈیڈیٹ ہے جس کو اتنے ووٹ پڑے ہیں, دوسرا جو اس کا مد مقابل ہے اس کو اتنے ووٹ پڑے ہیں, دونوں کے ووٹوں کے درمیان ایک فرق ہے. اب فرق آپ کے ذہن میں رہ گیا, اور پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں, 200 سے اوپر ہیں, 50 کا رزلٹ آیا, 400 پولنگ اسٹیشن بھی ہیں, میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. تو رزلٹ جو آیا نا اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. جب رزلٹ آیا 150 سے اوپر چلا گیا, پولنگ اسٹیشن 200 سے اوپر چلا گیا, تو رزلٹ آیا تو جو لیڈ لے رہا تھا وہ ہار گیا, اور جو پیچھے تھا وہ جیت گیا. اب میرے ذہن میں کیا چیز بیٹھ گیا, تاندلی ہوئی ہے یار. اب دیکھو نا, یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے. ابھی دیکھیں نا اس چیز, میں ووٹ ڈال کے آیا ہوں نا, نشان ابھی تک ہے, مجھے کوئی جلدی نہیں پڑی ہوئی تھی کہ جس حلقے سے میں نے ووٹ ڈالا, جس کو میں نے ووٹ ڈالا وہ جیتا کہ ہارا ہے.
میں کہا آرام سے جو رزلٹ آئے گا میں دیکھ اچھا لوں اس کو مجھے کوئی بے چینی نہیں تھی، لیکن پاکستان کے لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا اس میں جو قانون کہتا ہے کہ 5 بجے پولنگ بند ہو گئی، جو 4 دیواری میں لوگ موجود تھے ووٹ ڈال لیں گے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، گھنٹہ. 6 بجے کے بعد گنتی شروع ہوئی اور جب دوسرے دن صبح 6 بج جائیں، صبح 12 بج جائیں اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی چیف الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں آدھے گھنٹے میں نہ نتائج دیے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر صبح 10 بجے دوبارہ وہ کہیں. نہیں 3 بجے دیکھو 6 بجے کے بعد یہ کام پڑ گیا تھا. کیوں پڑ گیا تھا؟ سوشل میڈیا. آپ بالکل ہی ایسا سوشل میڈیا ہے، مجھے دے دو سوشل میڈیا، میں ایسی بیچ میں چھوڑوں گا. مجھے پتہ لوگوں کو پسند کیا آئے گی چیز، میں اس پسند کے مطابق دینا شروع کر دوں گا. وہ لوگوں پہ انفلوئنس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انفلوئنسر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پبلک اوپینین پہ انفلوئنس کر جانا. کہ مجھے سوشل میڈیا بھڑکا رہا ہے کہ یہ ایسے ہوا تھا، یہ ایسے. میں کبھی بھی کاؤنٹر کرنے کی نہیں سوچوں گا. میں ایسا ڈیپینڈنٹ ہوں کہ اس کو کاؤنٹر تو کیا جائے جو مجھے بتایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہے کاؤنٹر چیک، پوری دنیا میں ہوتا ہے سر. اب پاس وائے پاکستان کو نکال کے، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے میری پسند کی بات آئی ہے، میرے پسند کا لیڈر ہے، میری پسند کی جماعت ہے، یہ جیت رہی تھی، یہ ہار کیوں گئی؟ اب ادھر پوائنٹ بن جاتا ہے. ادھر موقع ملتا ہے آپ کی جو چہیتی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کو موقع مل جاتا ہے شور مچانے کا. آپ کی ایک اور چہیتی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اسے شور مچانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کی ایک اور چہیتی جماعت ہے پیپل پارٹی، اس کو بھی شور مچانے کا موقع مل جاتا ہے. اب ان تینوں جماعتوں کو سامنے ان تینوں جماعتوں کو، میری چہیتیوں کو چھوڑیں. اب میں آپ کی چہیتی جماعتوں کی طرف آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کے میں میری بات سنیں نا، جو الیکشن سے پہلے آج وہ شاید آپ کو بات تو پوری ہو جائے نا، پھر اس کے بعد آپ کر لیجئے گا. اب یہ تینوں آپ کی چہیتی جماعتوں کو، بڑی تینوں ٹاپ کی جماعتیں میں نے آپ کو دی ہیں، میں نے چھوٹی جماعتیں نہیں دی ہیں آپ کو. یہ ٹاپ کی تینوں جماعتوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ اتنی سیٹیں جیتے ہو، اتنی آ رہے ہو، جو جیتنے والی سیٹیں ہیں اس پہ آپ کو اعتراض ہی نہیں، ہارنے والی سیٹوں پہ آپ بھی شور مچا رہے ہو، آپ بھی شور مچا رہے ہو، آپ بھی شور مچا رہے ہو. ان سے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جناب جو سیٹیں آپ جیتے ہیں، 60 جیتے ہیں، 70 جیتے ہیں، 80 جیتے ہیں، 90 جیتے ہیں، اس پہ آپ کو اعتراض ہی کوئی نہیں. تو جو سیٹیں ہارے ہیں اس پہ آپ شور مچا رہے ہیں. ابھی کامن سینس ہے، یا تو ہونا کہ آپ کی جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ آئیں کہ ہاں جن سیٹوں پہ ہم جیتے ہیں ہمیں اس پہ بھی شک دھاندلی ہوئی ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. اس پہ شور نہیں مچاتے. اپنی ہار کا شور، جو کہ اس ہار کو جس کو آپ عدالت عظمیٰ میں یا پراپر پلیٹ فارم میں آپ ثابت نہیں کر سکے آپ نے شور مچایا ہوا. اسی شور کی وجہ سے اگلے دن ایک خاص قسم کا سما بن جاتا ہے. چنگے پلے پڑھے لکھے لوگ اس کی زد میں آئے تھے، یہ سنیا الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوئے، یہ سنیا اینجو ہے، سنیا کیوں ہر طرف سے یہ آواز نکالی جا رہی ہوتی. خان صاحب اب دیکھیں نا، اس کی آپ کوئی ایک بات سے ہم کہیں نا کہ بے ضابط کی، اب دھاندلی کی بھی تو قسمیں ہیں نا، کہ ایک ہوتی ہے اسے آپ دھاندلی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ وہ جو بات ثابت ہونا ہے، یا دھاندلی میں ثابت ہونا یا ثابت نہیں ہونا. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے تو اس کو گریڈ کر دیجئے گا کہ کتنے % اس کا اثر ہوتا ہے. اب پاکستان میں جو طرز سیاست چلتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے جسے پری پول ریگنگ کہا جاتا ہے، جس میں بار بار کہا جا رہا تھا لیول پلینگ فیلڈ. پری پول ریگنگ کا لفظ نہیں ہوتا، وہ پری پول مینوورنگ کا لفظ. چلے مینوورنگ کر لیتے ہیں، آپ نے میری اصلاح فرمائی ہے، میں آپ کا ممنون ہوں. اب اس کے بعد میں تسلیم کر لیتا مائی باپ. اور ٹرم استعمال ہوتی ہے جو الیکشن ڈے کے حوالے سے اور پوسٹ الیکشن کے حوالے سے، وہ انجینئرنگ کا لفظ. اچھا وہ جو انجینئرنگ ہوئی ہے، آپ دیکھیں ایک مخصوص جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو کم از کم کاغذ تو جمع کروانے دیں، ان کے پرپوزر سکینڈر کو. پھر اس کے بعد جب وہ الیکشن کمپین میں ساری چیزیں آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، ان کو اپنی کمپین نہیں چلانے دی گئی. ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے جلوس ہو رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو رہے تھے، جتنے بھی ہو رہے تھے. دوسری طرف ایک پارٹی کو بالکل کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، جس سے اس کو ہم نے یعنی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے ڈور ٹو ڈور بھی کر رہے تھے تو پولیس کی بھاری تعداد آ جاتی تھی کہ جناب ایک ہی کر دے. وجہ سے ان کو ووٹ پڑ گئے ہیں. ہاں جی، وہ دیکھیں نا
اسی کی وجہ سے ساروں ان کو پنجابی ووٹ کہتے پہ گئے ہیں ہیں۔ کہ کبے نو لت وجی تے اودا کب سیدھا ہو گیا. اب عوام نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ایک جملہ تھا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, جو پی ٹی آئی والوں نے اس کو کیا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے. آج کے وقت میں اتنی جو پاکستان کی تاریخ کی ایک شخصیت تھی بے نظیر بھٹو, اس سے زیادہ دلیر سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں پیدا نہیں ہو سکتا اگلے 200 سال بعد. جتنی سختیاں اس نے جھیلی تھیں ایک عورت ہونے کے باوجود, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. آپ ذرا تھوڑا سا ریلیونٹ ہو کے بات کریں کہ ایک ریفرنس بلا کس کا دیا جاتا ہے, ریفرنس وہی میں کہہ رہا ہوں, ریفرنس کے لوگ آج بھی موجود میری ہیں. بات سنیں, اگر اس ریفرنس کے لوگ آج بھی موجود ہیں نا تو پھر آپ کو بات بنتی. اس کے ریفرنس کا کوئی ایک بھی آج کے جو حالات ہوئے ہیں, حتیٰ کہ اس کا بیٹا بھی اس ریفرنس میں نہیں آتا. میری گزارش سن لیں آپ, جو انہوں نے کہا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے, نظر آ گیا جمہوریت بہترین انتقام ہے. لوگوں نے اس جملے کو فالو کر کے, شاید ہو سکتا ہے بیج وہ شیر کا لگا کے گئے ہوں, پرچی بھی انہوں نے ادھر سے بنوائی ہو. جتنی پرچیاں نون لیگ کے کیمپوں سے بنی ہیں اتنے ووٹ نہیں ان کو پڑے. وہ نون لیگ والوں کو بھی پتا تھا, اور نہیں پتا نہیں تھا. اصل میں کئی چیزیں گلے پڑ جاتی ہیں کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے بڑے فخر سے کہا تھا. سیاسی جماعت ہو اس کو پتا ہو کہ انہوں نے کیمپ نہیں لگن دیتا. یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو ووٹ ڈالیں گے, جو پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالیں گے, پرچیاں ساڑھے کو بنائیں گے. یہ پتا ہوتا ہے کیونکہ ان کا کیمپ ہی نہیں ہے سر. اچھا اس میں دیکھیں نا, آپ کیمپوں سے الیکشن جیتنا ہو, بینروں سے جیتنا ہو, تو پھر بڑے بڑے لوگ کبھی بھی نہ ہارے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی فیورٹ جماعتیں تھیں دو, کون سی, ان کا کیا حال ہوا ہے؟ جو بڑی بڑکیں مار رہی تھی الیکشن سے پہلے, جناب محترم پرویز خٹک صاحب, جو کہتے تھے کہ عمران خان بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا. پہلے 2-3 دن وہ کدھر گئے؟ پرویز خٹک کو کہا تھا, میں کہا آپ انتخابات میں حصہ نہ لیں, لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی. اور آئی پی پی کا کیا بنا؟ ان کو میں نے فون کیا تھا, میں کہا آپ کو نشستیں اس طرح سے نہیں ملنی جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. ان کے سربراہ جو ہیں 2 نشستوں پہ ہارے ہیں, جہانگیر ترین صاحب, اور بہت بری طرح. ایک پہ وہ ہارے ہیں اپنا پاکستان تحریک انصاف کے ملک عامر ڈوگر سے, اور تقریباً اس کا کم و بیش 90,000 کی لیڈ سے ہارے ہیں. اور دوسری نشست پر وہ ہارے ہیں اپنے مہربانوں کے کینڈیڈیٹ سے. لودھرا والی سیٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں نے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. بس وہ میں بتا دوں کہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں, جب فائنل ڈے ہوتا ہے نا, اس میں دوست نہ رہا, ابا نہ رہا, اما نہ رہی. فائنل ڈے ڈے جو ہوتا ہے, پالیٹکس از ویری بروٹل. پالیٹکس اگر پرانے چلے جائیں تو بادشاہ جو ہوتے تھے نا, اپنے ابا کو ذبح کر دیا کرتے تھے. اچھا, اب یہ جو بھائیوں کو پھانسی لگا دیا کرتے تھے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی وہی بات. اچھا, اس میں کوئی نہ کوئی شکل میں سیاست اس طرح رہتی ہے کہ اب ایک یہ دھاندلی اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ 2018 میں ایک مخصوص ایریا تھا جدھر سے بہت زیادہ کویسچن مارک آئے تھے کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کو اچھی خاصی نشستیں دے دی گئی تھی قومی اسمبلی کی. نہیں, وہ اس میں ایم کیو ایم نے کہا کہ جو نشستیں ہم سے چھینی گئی تھیں نا, یہ 2024 کے انتخابات میں ہم وہ واپس چھین لیں گے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ لی ہے وہ؟ جب وہ 2018 میں جب وہ ایم کیو ایم کو نہیں ملی تھی, پی ٹی آئی کو ملی تھی, تو سیٹیں تو ایم کیو ایم کی تھیں. ایم کیو ایم اس سے پہلے لیتی رہی ہے. ان کا یہ جملہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں, انہوں نے کہا جی ہم اپنی چھینی ہوئی نشستیں واپس لیں گے. اچھا, واپس لے لی. اچھا, اس میں یہ محاورہ بھی بڑا فٹ ہوتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے صبر کا, اچھا یہ صبر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب اسٹیبلشمنٹ آ کے کہہ دینا کہ خاموش, حد ادب گستاخ, موئز نہیں خاموش بیٹھا ہوا, حالانکہ ادروائز یہ خاموش نہیں تھا, گاڑی میں بڑا بول رہا تھا میرے ساتھ, اس وقت خاموش بیٹھا ہوا نا, ایسے اسٹیبلشمنٹ خاموش کرا دیتی. اچھا, ادھر آپ آ جائیں, اس کے بعد بڑے بڑے برج پاکستان مسلم لیگ نواز کے الٹ گئے. آپ دیکھ لیں لاہور میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف کا بھی بڑا کانٹے کا مقابلہ تھا, میاں شہباز شریف کا بھی, حمزہ شہباز کا, مریم نواز کا, عبدالعلیم خان صاحب کا. اب جو ایک بہت بڑا نام تھا لاہور شہر کا جو بڑی بڑی لیڈ سے جیتے تھے, شیخ روہیل اصغر, ان کے مقابلے میں جو وسیم قادر جیتے ہیں وہ اتنے معروف نہیں ہے. صرف ان کا یہی تھا کہ انہوں نے کوئی پانی کی بوتل کسی لیڈر کے بیٹے کو مار دی تھی میٹنگ میں جب اس پارٹی میں تھے, تو وہ جیتے ہیں. اور دوسری طرف
ایک غیر معروف عوامی سطح پہ میں بات کر رہا ہوں, آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ بڑی بھاری اکثریت سے 1,72,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, آپ کے دوست اون چودھری صاحب. تو جس کو لاہور شہر کی جو سیاست کو سمجھتے ہیں, تھڑوں کی سیاست کو سمجھتے ہیں, ان کو وہ حلق سے نہیں اتر رہی ان کی فتح. ہو سکتا ہے وہ پھر جیتے ہوں, کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس سے میں ثابت کر سکوں وہ, لیکن جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے اور ٹریک ریکارڈ اس حلقے کا کہ ادھر سے شفقت محمود جیتتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور ان کے مقابلے میں بڑی قدآور شخصیت لاہور شہر کی جن کا بڑا کریڈیبل نام ہے خواجہ احمد حسان صاحب, جو لارڈ میئر بھی رہے ہیں, 2 مرتبہ ہارے ہیں, اور اسی نشست سے اون چودھری صاحب 1,72,000 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں. یہ 138 اور 129 میں اس مرتبہ 2024 میں یہ کیا نام بتایا جو پی ٹی آئی کے پہلے لڑتے تھے انہی حلقوں سے؟ شفقت محمود صاحب وزیر بھی رہ چکے ہیں جی. انہوں نے کاغذات نامزدگی ان 2 حلقوں سے کیوں دیے تھے؟ جو فائنل لسٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فارم 33, دونوں حلقوں میں 128 اینڈ 129 میں شفقت محمود کا نام ہے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, ویئر ایز 128 میں بھی اور 129 میں بھی پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں جن کو آزاد کہا جاتا ہے. ایک میں سلمان اکمل راجہ تھا, دوسرے میں میاں اظہر تھا. اب اس کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ شفقت محمود چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی, تو پھر وہ کیوں انہوں نے جمپ ان کیا؟ کیونکہ 2013 میں بھی وہ وہاں سے جیتے تھے, 2018 میں بھی جیتے تھے. 2018 میں جیتنے کے بعد وہ وفاقی وزیر بھی بن گئے تھے, اب وہ وہاں سے لڑ رہے تھے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے, انفارم کرنے کے, دوسری طرف جا کے نا لوگوں کو ایسے کر کے نا جو ہیجانی کیفیت میں لے کے جانا کہ آپ یہ کر رہے ہو, بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. اب میں نے بھی کسی کو ووٹ ڈالا, ہار گیا, اچھے خاصی لیڈ سے ہارا. میں ان چکروں میں نہیں پڑا. پہلے جدہ پہ آسی, اچھا جی پہلے جب جیت رہا تھا تو کتنے پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا تھا, اور وہ کیا حتمی رزلٹ تھا. کیونکہ جب ٹی وی کہہ رہا ہو غیر رسمی, غیر سرکاری, غیر حتمی, اب یہ چیزوں کا ہمارے ذہن پہ اثر ہونا چاہیے. غیر رسمی, غیر حتمی, اس کا میرے پہ ذہن پہ امپیکٹ ہونا چاہیے. دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے جہاں پر غیر رسمی غیر حتمی کہا جاتا ہے نا, تو ان کے ذہن میں یہ دونوں الفاظ چپک جاتے ہیں کہ غیر رسمی غیر حتمی. ٹھیک ہے, غیر سرکاری اور غیر حتمی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو شور مچانا ہوتا ہے نا, یا تو ہونا کہ یہ کہاں ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا, جیسے کہتے ہیں اناؤنس کر دینا. ایک دفعہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ عثمان شیخ ہی ہے نا, مجھ سے پوچھ رہا ہوں, عثمان شیخ جیت گیا. تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں عبدالستار خان جیتا ہے. تو آپ اس کو للکار سکتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے پہلے اناؤنسمنٹ میری کی ہے, اس کے بعد انہوں نے ستار خان کی کر دی ہے. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا اس کے بخیے ادھیڑ سکتے ہیں, اور عدالت جو ہے نا وہ بھی بخیے ادھیڑے گی کہ ہوا کیا تھا, غلطی کہاں پہ تھی, کس سے غلطی ہوئی, کس لیول پہ غلطی ہوئی. ہم جب یہ غیر رسمی غیر حتمی اس کی طرف جاتے ہیں تو یہ میں نے ٹینڈنسی دیکھی پاکستان میں کہ ہمارے ذہن میں یہ 2 لفظ چپک جائیں. لو یہ جدہ. ہاں میں دوسرا سوال کر رہا ہوں کہ لاہور شہر میں سیاست سالہ سال سے کرتے ہوئے, اور ایک بندہ بالکل نیا آیا ہے جن کا انتخابی سیاست سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں تھا, اور اتنی وہ عمران خان کا ایک نعرہ چل رہا تھا کہ میں کھمبے کو بھی ٹکٹ دوں گا, لیکن ادھر کھمبے یہ آئی پی پی کا نعرہ نہیں تھا, آئی پی پی کا نعرہ نہیں تھا. جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹی وی پہ پی ٹی آئی کے لوگوں پی ٹی کے آئی جو کا میں سوال ہی نہیں کر رہا خان صاحب, تانوں پی ٹی آئی دے نال کوئی خدا واسطے دا بہر ہے. ادھر میں اون چودھری کی بات آپ کے جیت گئے, اور آپ کو کیا چاہیے؟ عمران خان کے کھمبے جیت گئے, اور کیا چاہیے آپ مجھے صرف یہ بتائیں. دیکھو ٹاورنگ پرسنالٹی عمران خان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی, کوئی ٹاورنگ پرسنالٹی عمران خان کے پاس نہیں جا رہی تھی. عمران خان نے یہ کھمبے کھڑے کیے, کھمبے کو لوگوں نے ووٹ دے دیا, اور کیا چاہیے آپ کو بتائیں؟ کھمبوں کو ووٹ مل گئے. یہ اون چودھری صاحب
اتنی سحر انگیز شخصیت جنہوں نے ایک نہیں، لاکھ سحر انگیز تو نہیں ہے. تو پھر 1,72,000 ووٹ اچھا جنہوں نے اتنے ووٹ لیے سارے سحر انگیز ہے. سحر انگیز پاکستان میرے میں لیے سیاسی طور پر نا میرے لیے ایک ہی بندہ ہے اس بیچارے کو یا ڈالا یہ جیل تو میں نہیں ہے ڈالا کہ ہوا ان کو جس کا ذرا نام نا عمران خان ہے، وہ سحر انگیز ہے. میرے خیال سے ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ کچھ ووٹ مبارک ووٹ ہوتے ہیں جن کو وزن عام یار آپ نے ساتھ جیسے میاں نواز شریف فیملی کا ووٹ جو ہے وہ شیر کو نہیں پڑھ سکا، وہ ووٹ پڑا ہے آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ کو، یار تو شاید وہ 25,000 کی گنتی میں ڈال دیا ہو وہ ووٹ. نہیں. اب دیکھو نا 25,000 کی گنتی آپ نے کہا نا، آپ کو 25,000 کی گنتی ثابت کرنی پڑے. تو میں تو نہیں کر رہا، میں تو آپ سے دیکھو نا ایک پوچھ رہا سمپل سی ہوں. بات ہے، میں چیز پہ پوائنٹ لے کے آتا ہوں، پوائنٹ میں آبجیکشن ریز کرتا ہوں، پھر یہ میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں نے آخری پلیٹ فارم تک اس کو ثابت کرنا. اگر تو یہ ہو نا زبانی کلامی، دیکھیں عام بندہ جو ہوتا ہے میڈیا پرسن ہے، واٹ از دی ڈفرنس بٹوین میڈیا پرسن اینڈ عام بندہ. عام بندہ ہوتا ہے اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے بارے میں نعرے لگائے، لیکن ہمارے میڈیا میں بھی جیسے قاسم ہے اس کا بیٹا، میری بات میڈیا میں ہوتے ہوئے کہ وہ ادھر نعرے اب لگاتا کہا جاتا ہے پارٹی کہ کا. جی ماڈل ٹاؤن ڈیفینس، تو یہ علاقے پوش ایریاز ہیں جو 128 میں بھی بہت زیادہ پوش ایریاز تھے، اسی طرح 122 میں بھی تھے. ادھر سے سردار لطیف کھوسہ صاحب پہلی دفعہ الیکشن لڑے ہیں، 40,000 ووٹروں کی لیڈ سے انہوں نے ہرایا ہے اپنا خواجہ سعد رفیق جیسی قداور شخصیت کو، یعنی کہ نون لیگ کی قداور شخصیات شیخ روحیل اصغر. لطیف کھوسہ جیسے میں نے کہا نا کہ عمران خان کے کھمبوں کو بھی ووٹ مل گیا، لطیف کھوسہ کھمبوں میں نہیں آتا. وہ ایک لطیف کھوسے کا یہ تھا کہ پیپل پارٹی کے ساتھ تھے، پنجاب کا گورنر بھی رہا، اور یہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں یہ بہت ہی قریبی لوگ نہیں آصف علی زرداری کے، کہ ایک ایان علی کا کیس تھا جس کا چھاپ آصف علی پہ لگی تھی، آصف علی زرداری پہ، لیکن اس کا ایان علی کا کیس عدالت میں لطیف کھوسہ لڑتا رہا. اور جب ایان علی کا کیس لطیف کھوسہ لڑ رہا تھا تو لطیف کھوسے کو خاص لقب سے نوازا تھا پی ٹی آئی اور عمران خان نے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ایان علی کا کیس لڑ رہا تھا. اب آپ اس کو سردار لطیف کھوسہ کو کھمبوں میں نہ لائیں. میں کھمبوں میں نہیں لا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پرسنالٹی ہے. تو اب اسی طرح جو اون چودھری ہیں یہ ان کو کس نے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو یہ کھمبے والا ہی صاحب ہوا، لیکن ان کو کس نے ٹکٹ دیا؟ نہ ہی یہ ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، نہ ہی یہ کھمبا ہے. تو پھر 1,72,000 پہلے سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کے جو قریب ترین کلوز کانفیڈنٹ تھے، ایک نعیم الحق مرحوم تھا اور ایک اون چودھری تھے. لیکن انہیں عمران خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا. آپ مجھے بتائیں، عمران نے دونوں بندوں کو، نعیم الحق کو اتنا نہیں کیا تھا دور، جب حکومت آ گئی 2018 میں عمران خان کی، تو عمران خان نے کچھ وجوہات کی وجہ سے، جس کا عمران خان کو پتا ہوگا یا اون چودھری کو پتا ہوگا، انہوں نے اون چودھری کو ایک ڈسٹنس پہ کر دیا. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اون چودھری کھل کے آ گیا کہ جی مینو بھی نے بڑا، میں بہت قریب تھا، اس جگہ پہ تھا جہاں پر لوگ جو بڑے بڑے پی ٹی آئی کے لوگ تھے سرکردہ، وہ میری اور نعیم الحق کی وجہ سے عمران خان تک ایکسس لے سکتے. تو ناظرین، خان صاحب کی بات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عوام نے جو اون چودھری کے ساتھ عمران خان صاحب نے زیادتی کی تھی، ظلم کا بدلہ ووٹ سے لے لیا، اور اون چودھری کو 1,72,000 ووٹ دے کر عمران خان صاحب کو بتایا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اگر یہ عوام کرتی تو عوام پھر عمران خان کے کھمبوں کو ووٹ کیوں دیتی؟ آپ میری بات کو ہی، اون چودھری کو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے سائیڈ پہ کر دیا، عوام نے عمران خان کے، آپ کے بقول جو میں اندازہ لگا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ عمران خان نے اون چودھری کو ہٹا دیا. عمران خان کی وجہ سے اون چودھری کو ووٹ پڑے ہیں تو عمران خان کا ایک بھی کینڈیڈیٹ پنجاب سے نہیں جیت سکتا تھا اگر اس فارمولے پہ چلیں. لوگوں نے اس لیے ووٹ ڈالا ہے کہ عمران نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. وہ بھائی اس کا اون چودھری کو اون چودھری، اور ایسا اون چودھری جو آپ کے جو بڑے بڑے وفاقی وزیر تھے پی ٹی آئی کے، بڑے بڑے آپ کے نشست جن کے پاس تھی چاہے وہ ریزرو سیٹ خواتین کی ہوں، وہ نعیم الحق اور اون چودھری کے ذریعے عمران تک ایکسس پاتے تھے بنی گالا میں. یہ بات تھی عمران کے جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ. اب یہ بات ہے کہ ان کے درمیان کیا ہوا، کیونکہ پہلا واقعہ جو ہوا تھا وہ نعیم الحق کے ساتھ ہوا تھا. سر وہ چھوڑ دیں، ہم اس میں آپ اس کے لیے علیحدہ کوئی پروگرام کر لیں گے جو آج کے دن میں. میری بات سنیں، نعیم الحق جب 2018 میں عمران خان جیت گیا، سر وہ آپ 2018 کو چھوڑ دیں، بنی گالا میں نہیں گھسنے دیا تھا. بنی گالا میں نعیم الحق کو نہیں گھسنے دیا تھا سیکورٹی ایجنسیز نے.
بنی گالا سے باہر نعیم الحق کو کھڑا ہونا پڑ گیا. فوت ہو گئے ہیں, پھر اس کے اللہ بعد تعالیٰ اسے ان کی کہنا مغفرت پڑا. فرمائے. وہ ہم پھر عمران خان نے اس کو اندر بلایا, لیکن بائی دا ٹائم بیچ میں سے بات نکلی تھی کہ اب عمران خان ان لوگوں سے جو ان کے بہت قریب تھے اب وہ حکومت میں آ آپ گیا, اس کی اب ان کو جو دور کریں گے. عوامی آراء آ رہی ہے اس حلقے کے انتخاب کو بڑا اس طرح مشکوک تو قرار بہت دیا سارے جائے. حلقے ہیں میں جہاں سے اسپیسیفکلی پی ٹی آئی نہیں جیتی نا, اس سب حلقوں کے بارے میں پی یعنی ٹی کہ آئی نے ایسی نہیں کیا کہنا. خاص وجہ ہے لاہور شہر میں کہ یہ لاہور اتنی شہر باری میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق ہار گیا, ہار گیا, آپ کہہ رہے ہیں شیخ ریلا ضلع ہار گیا. ہار گیا. اب اتنی بڑی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی جو الیکشن ہمیشہ جیتتی رہی ہیں وہ ہار گئیں, وہ بھی تو اسی شہر میں ہوا. ہاں جی, ایک ایسا بندہ جو کہ بالکل نیا بندہ تھا وہ جیت گیا. آپ کو ان دونوں پہ جو ہارے ہیں جی اس پہ آپ کا نہیں ہے, وہ ایک بندہ جو جیت گیا اس کے اوپر آ گئے.